اور مفتی اکمل صاحب کی ایک اور کلپ آج کل بڑا عام ہوا ہے, لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر دوں. وہ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والی جو حدیث ہے نا اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا کلپ سا ریکارڈ کر کے اور پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جی جرابوں سے نہیں ٹخنے کور ہو جاتے, اگر اللہ کے نبی نے ٹخنے ہی کور کروانے ہوتے تو آپ جرابے کیوں پہنتے تھے. دیکھو ذرا, یعنی یہ عالم ہو کے پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور بھائی اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹخنے ننگے ہیں, کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا نہیں ہے. لٹکانا وہ ہوتا ہے جو تہمت باندھی جاتی ہے اوپر سے, وہ لٹکنا ہوتا ہے. جرابیں لٹکائی نہیں جاتی, یہ جرابیں لٹکاتے ہیں اوپر سے, یعنی انہوں نے گھٹنے کے ساتھ جراب باندھ کے لٹکائی ہوتی ہے ایسے کر کے, وہ تو نیچے سے پہنی جاتی ہے. ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکنا نہیں چاہیے. یہ تکبر کی علامت ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے خود تکبر کی. اور وہ کہتے ہیں جی, وہ یہ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے کرو نماز کے لیے, وہ کہتے ہیں جی کرنے چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو وہ کپڑا اگر فولڈ کر لے گا تو وہ بڑا گناہ ہے. بھئی کپڑا فولڈ کرنا بھی منع ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا, کف صوف سے اس کو کپڑوں کو الٹا کرنے سے منع کیا ہے. یہاں سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے, نیچے سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے. یعنی شلوار ہی, ہم تو ہمارا تو اپنا جو ہے وہ ہزار بند ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اوپر ہی ہونی چاہیے. لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی کوئی شخص جس کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے, پینٹ ہے, اور اب یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور اس نے چھوٹی نہیں سلوائی, اب نماز کے لیے ہے تو کم از کم اس حالت میں اس کو ضرور اوپر کرے. اور وہ کراہتن ظاہر ہے اس بیچارے کو کرنا پڑے گا, کیونکہ سنن نبی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا, وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. جس راوی کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے, ان نون راوی ہے, یہ یاد رکھیے گا. جب بھی کوئی محدث جرح کرے نا کسی راوی کے بارے میں کہ یہ جناب مجہول راوی ہے, تو یہ جرح اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کی توثیق ثابت نہ ہو جائے. تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, انہوں نے 3-4 محدثین سے اس مجہول راوی کی توثیق ثابت کی ہے کہ مجہول ان نون نہیں ہے, یہ محدثین کے ہاں نون راوی ہے. لہذا شیخ البانی کا وہ فتویٰ بالکل غلط ہے اس حدیث کے بارے میں. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مشکات المصابیح میں بھی آپ کو نماز والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. لہذا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کم از کم نماز کے لیے ہمیں ٹخنوں کو ننگا ضرور کر لینا چاہیے. لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, میں اس کی ترغیب نہیں دلا رہا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ہونی شلوار اوپر ہی چاہیے, اور ہم اسی کی ترغیب دیتے ہیں, اور اکثر الحمدللہ سنت پہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں. چھوٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں یار, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اور یہاں ہمارے پاکستان میں وہ امام کعبہ غامدی صاحب آئے ہیں, ان کا چوغا بھی جو ہے نا وہ بوٹوں کے نیچے ربڑ رہا ہے. یہ ہمارے امام کعبہ ہیں, یعنی شرم کا مقام ہے. ان لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. لوگ تو کہیں گے امام کعبہ, یعنی اسی طرح یہ ویٹیکن سٹی کا کوئی پوپ آ جائے تو کرسچن تو کہیں گے نا ہمارا پوپ ہے یہ, تو یہ پوپ کے لیول کی ایک شخصیت ہے نا امام کعبہ. اور جب وہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کے چینلز کے اوپر, جیو کے اوپر, میں نے سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو دیکھا تو ان کے بوٹوں کے اوپر بھی ان کا چوغا لٹک رہا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک, اور یہ نہ کہیے گا وہ بیٹھنے کی وجہ سے لٹک رہا تھا, بیٹھی ہوئی حالت میں اوپر ہو جاتی ہے شلوار جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور مزید اوپر ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں کبھی وہ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آدھی پنڈلی تک پینٹ پہنچ جاتی ہے. یار ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹائی تو ساروں کو چبھتی ہے, حالانکہ اس میں بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی سلیب کا نشان نہیں. اگر یہ سلیب کا نشان ہوتا نا تو وہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی یہ ٹائی لٹکائی ہوئی ہوتی. یہ کوئی سلیب کا نشان نہیں ہے, یہ تو سارے ریلیجن کے لوگ پہنتے ہیں. یہ ایک ڈریس ہے جس طرح واسکٹ پہنتے ہیں, یا یہ مولوی جو ہے زرق برق قسم کے کرتے جو پہن رہے ہیں, 10 رنگوں کی قمیضیں ہیں اور پتہ نہیں اوپر بھی چوغے پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی سنت ہیں جو ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں؟ عجیب بھڑکیلے لباس. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی شکل اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کیسا لباس اور اس طرح کی وضاقتہ استعمال کریں. اور یہ آج میں نعت خانوں کے لباس دیکھتا ہوں تو شرم آتی. یقین کریں یہ تو نئی نو بیاتا دلہن بھی اس قسم کے لباس نہیں پہن سکتی جو جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو امام کعبہ کا بھی یہی حال ہے. وہ میں نے دیکھا, مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر وہ حدیث صحیح بخاری سے ایک لے آتے ہیں جی, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمت نیچے لٹک جاتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہمت نیچے لٹک جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر خیر ہے, تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے. استغفر اللہ اتوب الیہ. اتنا جھوٹ باندھتے ہیں. وہ حدیث پوری پڑھیں, وہ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بڑا ہوا ہے, میری تہمت
टखनों से नीचे चली जाती है, मगर मैं कोशिश करके उसे फौरन ऊपर कर लेता हूं, लेकिन बस औकात नीचे ढलक जाती है, चंद सेकंड्स के लिए नीचे चली जाती है, वो पेट की वजह से। यानी एक बंदे की है ही जो है वो टखनों से ऊपर है, चलते फिरते कभी नीचे चली गई, उन्होंने उसमें अल्फाज है, मगर ये कि मैं पूरा ख्याल करता हूं कि वापस कर लूं। तो वो इतने डरने वाले थे कि वो चंद सेकंड्स के लिए जो नीचे जाती है उसमें तो मेरी गिरफ्त नहीं होगी। तो उसमें अल्लाह के नबी ने कहा है कि आप तकब्बुर के तौर पे नीचे नहीं कर रहे होते, आपके तो पेट की वजह से नीचे चली जाती है और आप ऊपर कर लेते हैं जब दोबारा, तो आप पे कोई गिरफ्त नहीं है। अब देखें ये बात क्या थी, और पकड़ के जनाब इसको उन्होंने ये बना दिया, जनाब खैर है हज़रत बकर की भी नीचे ही रहती थी। तौबा तौबा, ये असल में बुग़्ज़ है बेसिकली। चूंकि किताब और सुन्नत के मनहज के लोग इस सुन्नत को अडॉप्ट करते हैं, वो अपने टखनों को नंगा रखते हैं, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की कितनी हदीसें मौजूद हैं इसकी तरगीब में, ये मर्द की निशानी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक लेक्चर भी दिया है, इफ लेबल शोज योर इंटेंट वियर इट, अगर मुसलमानों का गेटअप ये शो करता है कि वो मुसलमान है तो उनको करना चाहिए। उसमें 3 चीजें उन्होंने डिक्लेयर की हैं, एक टोपी, सर का ढांपना, एक दाढ़ी, और दूसरा दाढ़ी, और तीसरा शलवार का या पैंट का टखनों से ऊपर होना। ये 3 एक मुसलमान मर्द की निशानी है। तो आप उस जिद में आए हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं। जैसे कि अहले हदीस ने भी जिद बनाई हुई है कि पगड़ी नहीं पहननी, इनके उलमा, इमाम काबा को भी आप देख लें, उसने भी सुरख रुमाल रखा होता है, वो अरब की ट्रेडिशन है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत तो पगड़ी बांध रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम में कितनी हदीसें मौजूद है, काली पगड़ी के ऊपर, सफेद पगड़ी के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपनी अरब ट्रेडिशन, और यहां भी जो उनके मौलवी उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी वो रुमाल और उस किस्म के ना पूरे ऐसे करके बनाए होते हैं। पगड़ी नहीं पहनेंगे क्योंकि बरेलवी जो बंदी पहनते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं वो पहनते हैं, हम नहीं पहनेंगे, चाहे सुन्नत भी हो तो खैर है। हाँ, जब मुनाजरा होगा फिर कहेंगे जी बुखारी मुस्लिम में आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजों पर भी मसा कर लेते थे और पगड़ी पे भी मसा, उस टाइम पगड़ी आ जाती है बीच में। आज बरेलवी जो बंदी पगड़ी उतार दे, नंगे सार हो जाए, सबसे पहले हदीसों ने पगड़ी बांध लेनी है। जिद में है ना सारा काम, उधर भी काम जिद में है, इधर भी जिद में। तो सबसे बड़ी लानत और जिद और हठधर्मी वो फिरका वारियत है, जो इंसान को हक बात कबूल नहीं करने देती। तो अवतार साहब मुफ्ती अकमल साहब जो उसमें कह रहे हैं कि जनाब वो जुराबे भी आप जो मोजे पहनते हैं उसमें भी तो टखने ढक जाते हैं। भाई ये तो हदीस ही नहीं है, किसको धोखा दे रहे हो? वो तो टखने से लटकाने के बारे में है, टखने नंगे करना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि जो ऊपर आजार बांधी हुई है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए एक मर्द के लिए। वरना सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, बुखारी में भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन किसी शख्स, ऐसे शख्स की तरफ निगाह रहमत भी उठाकर नहीं देखेगा, उसको पाक भी नहीं करेगा, उससे कलाम भी नहीं करेगा, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे तकब्बुर के तौर पर हुआ। ये बात ठीक है कि तकब्बुर की शर्त के साथ है, लेकिन सुन्नत अबी दाऊद में जो हदीस है ना कि टखनों से कपड़ा नीचे करना ही तकब्बुर है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद तकब्बुर डिफाइन किया है। लिहाजा एहतियात इसी में है, सलामती इसी में है कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाए। और करते हैं तमाम मुकादबे फिक्र के लोग, जो प्रैक्टिसिंग जितने मुसलमान है ना वो करते हैं। तबलीगी जमात वाले अगरचे देवबंदी हैं वो करते हैं, दावत इस्लामी वाले अगरचे बरेलवी हैं, लेकिन उनके भी जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं वो शलवारें टखनों से ऊपर रखी होती हैं। बल्कि इलियास कादरी साहब खुद तरगीब भी उसकी दिलाते हैं कि टखने नंगे होने चाहिए। ये करते हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई अहले हदीस की निशानी बनी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग करते हैं, सब प्रैक्टिसिंग लोग। लेकिन जब वो जिदबाजी आ जाती है ना, फिर उसमें मामला हो जाता है। उसमें यह है कि अफजल तो है आधी पिंडली तक, लेकिन वो सही मुस्लिम में हदीस है आधी पिंडली तक अफजल है, और आधी पिंडली से लेकर टखनों तक कुछ गुनाह की बात नहीं, लेकिन टखनों से नीचे आग में है तकब्बुर के तौर पर, और ये तकब्बुर की डेफिनेशन में आता है। लेकिन ये याद रखिएगा, खुदा के लिए किसी पे आपने फतवा नहीं लगाना। यानी अगर किसी का कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा है, आपने ये नहीं कहना ये मुतकब्बिर है, क्योंकि बहरहाल तकब्बुर दिल की कैफियत का नाम है। अगर कोई शख्स फैशन के तौर पर भी टखनों से नीचे कपड़ा करता है ना, तो हम उसे भी मुतकब्बिर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे सुन्नत के मामले में सुस्ती कर रहा है, जब तक कि उसे तकब्बुर, वो खुद तकब्बुर कहते हुए ना कहना शुरू कर दे। ये तकब्बुर क्यों था? मतलब अगले जमानों में कपड़ा बहुत महंगा होता था, और पुराने बादशाह जो होते थे ना, वो बड़े बड़े चोगे पहनते थे, और पीछे उनके कई मुलाजम होते थे जो उनकी वो ना बड़ी बड़ी गौन उठा के चल रहे होते थे। उनको टेल कैरियर कहा कर जाता था, टेल कैरियर, उनकी दुम को उठाने वाले। उसी की एब्रिविएशन वो बनाई हुई है ना, टीसी, टेल कैरियर। तो यहां कोई खुशामद करे उसका ना टीसी करता है, वो टीसी यही होती है कि वो जो उस टाइम में बड़े बड़े बादशाह थे ना, उन्होंने कपड़ा बड़ा महंगा होता था, तो जो जितना अमीर होता था या कोई बादशाह है तो उसने बड़ी सी गौन पहनी हुई है, पीछे जमीन पे लटक रही है, पीछे उठा के वो चल रहे होते हैं। जाहिर है वो उठाएंगे नहीं बेचारे, तो इतना वजन कौन उठा के, टगई को चल सकता है ना, इंसान तो नहीं चल सकता। इतनी बड़ी अगर कोई गौन किसी ने पहनी होगी, जमीन से जब लटकेगी और जमीन से रगड़ खाएगी, फ्रिक्शन होगी, तो कैसे बेचारा चलेगा? तो पीछे उठा के वो टेल कैरियर और टीसी, तो वो तकब्बुर की अलामत उस वक्त समझी जाती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस तरीके से सुन्नत करार दे दिया।
اور اس میں اگر کسی کو پھر بھی یقین نہ ہے تو اس کے لیے پھکی ہے، ان سے پوچھیں جو آپ رمل کرتے ہیں، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ طواف کے جو عمرے والا طواف ہے جس میں آپ نے احرام پہنا ہو، اس کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، وہ کس لیے چلا جاتا تھا؟ وہ اس کا کانٹیکسٹ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں. مشرکین عرب کہتے تھے مدینہ جو ہے وہ بیماریوں کی سرزمین ہے اور صحابہ جو ہے وہ بیمار حالت میں آئے ہوں گے، تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے. تو اب کیا ہم کوئی ادھر کسی کافروں کو دکھانے کے لیے اکڑ کے چلتے ہیں؟ لیکن سنت آج تک زندہ ہے. سنت تو نہیں چھوڑ سکتے ہم کہ جی اس زمانے کے لیے تھا. تو جب شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اس زمانے کے لیے تھا. تو دکھائیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوگا یہ اس زمانے کے لیے. اور ہر حدیث کو توڑ موڑ کے تو مفتی اکمل صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے. میں یعنی یہ جتنا میں نے غصہ مفتی صاحب پہ نکالا ہے نا، یہ اپنی ذات کے لیے واللہ نہیں نکالا، رسول اللہ کی محبت میں نے ان پہ غصہ نکالا. ورنہ یقین کریں میرے وہ استاد بھی ہیں. یعنی 96 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ان دنوں وہ بھی درس نظامی شروع کر رہے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ اعتکاف بھی کیا ہوا کینٹ کے اندر. یہ ویڈیو چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ پہچان بھی لیں گے یہ کون ہے جو اس وقت تھا اب گمراہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ ہے کہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑی ینگ ایج میں بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان تک حق پہنچائے. اور میں نے جو انہوں نے استانت کے اوپر کتاب لکھی تھی اس کے رد میں جو میرا مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ ہوا ہے وہ بھی مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جی جب آپ امی سے آ کے روٹی مانگتے ہیں تو شرک نہیں ہو جاتا؟ یہ بھی تو مدد مانگ رہے ہیں، دیکھو کیا پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. او بھائی میرے یہ تو ظاہری اسباب ہے مفتی صاحب. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. میں نے پورا جواب دیا پھر اس لیکچر کے اندر احادیث اور قرآن کی آیات کے ساتھ کہ آپ اس طریقے سے کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں. بھائی اس کو کون شرک کہتا ہے؟ ہاں اس صورت میں ہوگا کہ آپ کی امی سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بغداد شریف میں دفن ہے قبر کے اندر، اور آپ کہتے ہیں امی مجھے روٹی دے دیں، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ نے شرک کیا. غائب میں پکاریں گے